میں نے ان سے پوچھا آپ کو یہ خوبی کیسے عطا ہوئی؟ مغرب کی اذان کا وقت تھا، مؤذن سپیکر آن کر رہا تھا، مسجد میں نمازوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے رات کی سیاہی میں کھلتے ہوئے میناروں کی طرف دیکھا اور نرم آواز میں بولے، مجھے یہ تحفہ ملتان کی ایک طوائف کی دہلیز سے ملا تھا، شمیم طوائف۔ مجھے اس مرتبے تک اس طوائف نے پہنچایا تھا۔ میں اس کی مغفرت کے لیے سال میں 2 عمرے کرتا ہوں اور ہر نماز کے بعد رو رو کر اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ وہ حقیقتاً میری محسن تھی۔ یہ ایک حیران کن انکشاف تھا اور میں حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس دوران مغرب کی اذان شروع ہوئی۔ انہوں نے اپنا پرنا سیدھا کیا اور پردہ دار عورتوں کی طرح سر پر اوڑھا اور سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ آسمان پر ابابیلیں اڑ رہی تھیں۔ میں ابابیلوں کی اڑان اور اذان کا اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ اذان کی آواز اور ابابیلیں دونوں ایک ہی لے میں آسمان پر اڑ رہی ہیں۔ اذان کی لے جب بلند ہوتی ہے تو ابابیلیں پروں کی کینچی سی بنا کر اوپر آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، اور جب لے نیچے آتی ہے تو یہ کاغذ کے جہاز کی طرح نیچے مسجد کے صحن کی طرف ڈائیو مارتی ہیں، اور اس وقت یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ابھی نمازیوں کی جھولی میں گر جائیں گی۔ میں نے پہلی بار ابابیلوں اور اذان کے درمیان غیر مرئی رشتہ ڈسکور کیا۔ اذان کے بعد نماز ہوئی، نماز کے بعد وظائف کا سلسلہ چلا اور وظائف کے بعد اجتماعی دعا ہوئی۔ میں اس دوران ان کے ساتھ چپک کر بیٹھا رہا۔ وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے مسکرا کر کہا، آپ اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ میں نے عرض کیا، جناب، اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہی ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سائنسدانوں جیسا دماغ دے دیا، عاشقوں جیسا تڑپتا مچلتا پھڑکتا بے چین دل دے دیا، جاسوسوں جیسی آنکھیں دے دیں، سیاہوں کے پاؤں دے دیے، عورتوں جیسے ہاتھ دے دیے، درویشوں کی روح دے دی، لکھاریوں کا تجسس دے دیا اور مراسیوں، گویوں اور موسیقاروں کا احساس دے دیا۔ میں دن رات اپنی ذات کے ان بکھرے ٹکڑوں کو جوڑتا رہتا ہوں، ان متضاد صلاحیتوں میں تال میل پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ وہ مسکرائے اور بولے، شمیم طوائف کی طرف آتے ہیں، آپ کو اس کہانی میں اپنے سارے جواب مل جائیں گے۔ انہوں نے لمبی آنکھ کھینچی اور بولے، میں ایک زمیندار تھا۔ میرے والد سینکڑوں مربع زمین کے مالک تھے اور میں ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ میں نے ملک کے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کی۔ دولت، طاقت اور غرور میرے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ یہ تینوں چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو ہمیشہ اخلاقیات کا دھاگا کمزور ہو جاتا ہے۔ میرے اخلاقی حصار کی دیواریں بھی آہستہ آہستہ گرنے لگیں۔ میں نے شروع میں شراب پینا شروع کی، پھر جوا، ریس اور سٹہ بازی میں لگ گیا، اور تیسری سٹیج پر میں طوائفوں میں گھر گیا۔ یہ ایوب خان کا دور تھا۔ اس دور میں طوائف، شراب اور جوا اعلیٰ طبقے کے لائف سٹائل کا حصہ تھا۔ میرے عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں نے بھی اسے معمول کے طور پر لیا، لیکن میرے والد بہت پریشان تھے۔ ان کا خیال تھا کہ میں شدت پسند انسان ہوں اور میں اگر برائی کی طرف چل پڑا تو میں اس سرنگ کے آخری سرے کو چھوئے بغیر واپس نہیں آؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے مجھے سمجھانے کے لیے ہر ہیلا کیا۔ انہوں نے میری شادی بھی کر دی، میرے 2 بچے بھی ہو گئے، انہوں نے مجھے ملک سے باہر بھی بھجوا دیا۔ انہوں نے میرے حلقے میں دیندار نوجوانوں کو بھی شامل کر دیا۔ انہوں نے میری منتیں بھی کیں اور انہوں نے نیکوکار لوگوں کے حج کے اخراجات اٹھا کر خانہ کعبہ میں بھی میرے لیے دعائیں کرائیں۔ لیکن میں ایک نہ ختم ہونے والے راستے پر چل نکلا تھا اور میرے کان، آنکھیں اور ضمیر تینوں بند ہو چکے تھے۔ میں کاشت سے پہلے ہی اپنی فصلیں بیچ دیتا تھا اور یہ رقم لاہور، کراچی، ملتان کی طوائفوں پر لٹا دیتا تھا۔ میری صبح کا آغاز وائن سے ہوتا تھا اور رات سکاچ پر ختم ہوتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے پرنے سے اپنی آنکھیں صاف کیں اور میری طرف دیکھ کر بولے، مرد جب زیادہ عورتوں میں گھرتے ہیں تو یہ کسی نہ کسی بڑے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عورتوں کے اس ہجوم میں انہیں کوئی ایسی زہریلی عورت مل جاتی ہے جو انہیں اندر اور باہر دونوں طرف سے برباد کر دیتی ہے۔ مرد ہر قسم کی عورتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی ایسی عورت ضرور ہوتی ہے جس کے خلاف مزاحمت ممکن نہیں ہوتی، اور یہ عورت اگر چلتر ہو، فراڈ ہو، طوائف ہو یا چالاک ہو تو پھر دنیا جہنم بن جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہ ہوا۔
میں عورتوں اور ان کی صحبت کو کھیل سمجھ رہا تھا، لیکن کھیل کے اس میدان میں اچانک شمیم اتر آئی۔ یہ کشمیری طوائف تھی اور مختلف شہروں اور خاندانوں سے ہوتی ہوئی ملتان پہنچی تھی۔ یہ آئی تو میں ہار گیا۔ عیاشی کے کھیل کے کچھ ازلی نتائج بھی ہیں۔ ان نتائج میں ایک نتیجہ ہار ہے۔ میرے جیسے رئیس جب کسی عورت کے سامنے ہارتے ہیں تو پھر ان کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ یہ تن، من، دھن، عزت، آبرو و رسول سب کچھ ہار جاتے ہیں۔ میں بھی ایک ایک کر کے سب کچھ ہار گیا۔ میری جاگیر شمیم کے منہ بولے بھائی کھا گئے، اور میری کوٹھیاں، میری گاڑیاں اور میرا بینک بیلنس شمیم کی ماں ہڑپ کر گئی۔ میں نے شمیم کے حکم پر اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور میرے بچے میرے سالوں کے ٹکڑوں پر پلنے لگے۔ میرے والد کا انتقال ہوا تو مجھے شمیم نے جنازے پر نہ جانے دیا۔ یوں میرے والد کو میرے مزاروں نے دفن کیا۔ میرے تمام عزیز، رشتہ دار اور دوست شمیم نے بھگا دیے، یہاں تک کہ میں پوری دنیا میں اکیلا رہ گیا۔ میں اکیلا بھی کہاں تھا، میں تو صرف شمیم کا غلام تھا۔ وہ کہتی تھی بیٹھ جاؤ، اور میں اس کی محفل میں ایک طرف بیٹھ جاتا تھا، اور وہ ناچ ناچ کر نوٹ جمع کرتی رہتی تھی۔ وہ کہتی تھی جاؤ مجھے نیند آ رہی ہے، اور میں اٹھ کر اس کے دروازے کے باہر بیٹھ جاتا تھا اور صبح تک اس کے اٹھنے کا انتظار کرتا تھا۔ وہ کہتی تھی کھا لو تو میں کھا لیتا تھا، وہ کہتی تھی پی لو تو میں پی لیتا تھا، اور آخری دنوں میں یہ غلامی اس قدر آگے چلی گئی کہ میں اسے اس کے گاہکوں کے گھروں تک چھوڑ کر آتا تھا اور خود باہر بیٹھ کر ساری ساری رات روتا رہتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں کیا تھا اور میں کیا بن گیا ہوں، اور میں اس گھن چکر سے نکلوں گا کیسے۔ انہوں نے ایک لمبی سرد آہ کھینچی اور آہستہ آواز میں بولے، دنیا میں محبت سے زیادہ خطرناک نشہ کوئی نہیں ہوتا۔ ہیروئن، چرس اور شراب کے نشئی اپنے مذہب، اپنی اخلاقی روایات کا کسی نہ کسی حد تک پاس کرتے ہیں، لیکن محبت کے نشئی، اور وہ نشئی بھی طوائف کی محبت کے ہوں، اخلاقیات، روایات اور مذہب سب کچھ رون ڈالتے ہیں۔ میں بھی طوائف کی محبت میں اسٹیج پر چلا گیا تھا۔ میں اپنے خدا، اپنے مذہب اور اپنے حسب و نسب سب کو بھلا بیٹھا تھا۔ میں اپنی ذات میں شمیم طوائف ہو گیا تھا، لیکن پھر ایک رات اللہ نے بغیر مانگے میری سن لی، اور اس ذلت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گیا۔ وہ رکے اور دوبارہ گویا ہوئے۔ اس رات میرا سگا بیٹا شمیم کے ڈیرے پر آ گیا تھا۔ میرا سسرال بھی رئیس خاندان تھا، چنانچہ میرے بیٹوں کو اپنے نانا، اپنے ماموں سے اتنی رقم مل گئی تھی کہ یہ ذمہ داروں کی طرح ہلکی پھلکی عیاشی کر سکتے تھے۔ میں نے بیٹے کو پہچان لیا، وہ ابھی بمشکل 16-17 سال کا تھا، اور یہ عیاشی کی طرف اس کا پہلا قدم تھا۔ میں نے اس رات شمیم کے پاؤں پکڑ لیے۔ میں نے اسے کہا کہ تم اس لڑکے کو یہاں سے بھگا دو۔ اس نے بڑی نخوت سے میری طرف دیکھا اور بولی، ہم طوائفیں ہیں، ہمارا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، ہم مرد کو صرف گاہک سمجھتی ہیں۔ میری نظر میں تم بھی ایک گاہک ہو اور تمہارا بیٹا بھی۔ میں نے اس کی بڑی منتیں کی، لیکن میری بات ماننے کے بجائے اس نے اپنے سارندوں کو بلا کر مجھے اپنی کوٹھی سے باہر پھینکوا دیا۔ طوائف کے گھر سے میرا رول ختم ہو چکا تھا۔ میں اس کی دہلیز پر پڑا تھا اور میرا پورا وجود دھوپ میں پڑی برف کی طرح پگھل رہا تھا۔ انہوں نے ایک اور لمبی آہ کھینچی۔ مسجد کا صحن لوگوں سے خالی ہو چکا تھا۔ رات آسمان سے آہستہ آہستہ اتر رہی تھی، اور ہم دونوں اندھیرے صحن میں دھیرے دھیرے تحلیل ہوتے چلے جا رہے تھے۔ مجھے اس وقت یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ امراؤ جان ادا کے کوئی کردار ہیں، اور میں الف لیلا کا کوئی خاموش سامع، اور ہم دونوں اترتی رات کے سناٹے میں گزرے بسرے کرداروں کی آہٹوں پر کان جما کر بیٹھے ہیں۔ کیا حقیقت میں افسانوں اور ناولوں جیسی کشش ہو سکتی ہے؟ میں اکثر اپنے آپ سے پوچھا کرتا تھا، لیکن اس وقت وہ میرے سامنے بیٹھے تھے، اور ان کی کہانی میں ہزاروں لاکھوں ناولوں کی کشش اور لاکھوں ہزاروں فلموں کا ڈرامہ موجود تھا، اور میں اس ڈرامے اور اس کشش کی رو میں بہتا چلا جا رہا تھا۔ وہ بولے، میں شمیم طوائف کی دہلیز پر پڑا تھا، میرا پورا وجود آنسو بن کر ابل رہا تھا۔ میں نے اس لمحے زندگی میں پہلی بار دل، روح اور جسم کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنے رب کو آواز دی۔
اور اللہ تعالیٰ نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں نہ صرف میری آواز سن لی بلکہ اس نے اسی وقت مجھے ریسپانس بھی کیا۔ طوائف کی اس دہلیز پر مجھے میرا رب مل گیا۔ طوائف کی اس دہلیز پر میں نے دنیا کی دولت کھو دی لیکن میں روح کا سیٹھ بن گیا۔ میں ذلت کا سوداگر، عزت کا بیوپاری بن گیا۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔